باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ، صف برابر کرنا یہ نماز کا پورا کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 722 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو امام کے ساتھ اختلاف نہ کیا کرو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو پھر اس وقت تم کہو ربنا ولک الحمد، اور جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور صفوں کو سیدھا کر لو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کے حسن میں سے ہے، نماز کی خوبصورتی میں سے ہے صفوں کو سیدھا کرنا۔ اگر صف ٹیڑھی ہوگی تو نماز جو ہے وہ صف خوبصورت نہیں رہے گی۔ تو ظاہر بات ہے ہم لوگ کس کے سامنے کھڑے ہیں، پہلے یہ ذہن میں تصور بٹھا لیں کہ ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں کہ جس ذات نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ تصور ذہن میں رکھ کر نماز شروع کریں اور اپنی صف کو صحیح کریں، سیدھا کریں۔ جب بندہ کوئی کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھتا ہے، یا بڑے احترام کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے، تو یہاں رب العالمین سے تمہاری ملاقات ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو تو صحیح سیدھا اور صف جو ہے وہ بالکل برابر اور صحیح صف بنا کے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی خوبصورتی یہ صف سیدھا کرنے میں ہے، تو اس لیے صفوں کا اہتمام ہمیں ضروری کرنا چاہیے۔ دوسری روایت ہے 723 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو ہے وہ نماز پڑھانے سے پہلے صحابہ کرام کو تلقین کرتے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کو برابر کر لو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا یہ نماز کے اندر ہی داخل ہے، یعنی نماز کا ایک حصہ ہے۔ اس کو آپ نے نماز کا ایک حصہ کا، جب صف درست نہیں ہوگی تو اس بندے کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے صف کو درست کرنا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، یہ نماز کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔